الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اور بڑا کٹھن سوال کیا۔ کہا بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اور قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے تلاش کر کے بتانا ہے کہ وہ آیت کون سی ہے۔ عام طور پر ملٹیپل چوائس امتحان جو ہوتا ہے ABC وغیرہ 4 آپشن دیتے ہیں، اس میں سے ایک کو ٹک کرنا مشکل ہے۔ یہاں 6000 سے زیادہ آیتیں، اس میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے، کتنا مشکل سوال ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے صحیح جواب سن کے، اور ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر، قرآن کا خاص علم تم کو مبارک ہو۔ کتنا آسانی سے تم نے جواب دے دیا۔ مطلب ہے کہ قرآن کا خاص علم ہے تمہارے پاس، کون سی آیت عظمت والی ہے، کون سی آیت فضیلت والی ہے، تم جانتے ہو قرآن میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو خوش ہو کے مبارکبادی پیش کیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت آیت الکرسی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ پوری آیت اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کے نام، اللہ کے اسماء و صفات، پوری آیت میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس آیت کو دیکھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت شروع ہوتی ہے بہت ہی برکت والا نام لفظ اللہ سے، سپر پاور طاقت والا نام لفظ اللہ، اللہ کے نام سے آیت شروع ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، یہ 2 اللہ کے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان 2 ناموں کے وسیلے سے دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بولیے اللہ سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحیو کا معنی کیا ہے؟ زندہ رہنے والا۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم کے معنی کیا ہے؟ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ جیسے ہم ریموٹ کے ذریعے سے پورا کنٹرول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ الحی القیوم، اللہ کے یہ 2 نام بہت ہی برکت والے نام ہیں، بہت ہی عظمت والے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کے ذریعے سے آپ دعا کریں گے، یقین مانیے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ کائنات کو چلانے والا اگر سو جائے تو کائنات کیسے چلے گی؟ بس چلانے والا ڈرائیور 1 سیکنڈ کے لیے اگر اونگے یا سو جائے، بس میں بیٹھے ہوئے پیسنجروں کا حال کیا ہوگا؟ حادثے کے شکار ہو جائیں گے۔ پوری دنیا چلانے والا سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جاگتے ہوئے رہتا ہے۔ اور
نیند کا نہ آنا انسان کے لیے عیب ہے، نیند کا نہ آنا انسان کے لیے عیب ہے، اور نیند کا آنا انسان کے لیے حسن ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے بہترین چیز ہے نیند، اور یہ چیز اللہ کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ ہمیشہ جاگتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ کے دربار میں آپ آئے تو گھنٹہ مار کے اللہ کو اٹھائے میں آ گیا ہوں، نہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے باخبر ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ یہ ساری کائنات کی پراپرٹی کا مالک کون ہے؟ اونر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم بولتے ہیں یہ زمین میری، وہ جنگل میرا، فلاں میرا، فلاں میرا، یہ کسی کا نہیں، یہ سب ایک نہ ایک دن اللہ کا ہے۔ آج میرا، کل دوسرے کا، پرسوں تیسرے کا، مرنے والا سب چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک دن پوری کائنات کے انسان مر جائیں گے، پھر کائنات کس کی ہے؟ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، سب پر اختیار اور کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے وہ اللہ کے دربار میں، قیامت کے میدان میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ اللہ کی اجازت مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کوئی دستگیر، کوئی غوث اعظم، کوئی ولی، کوئی اولیاء اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے، سب وہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے پاس جو علم ہے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ علم دے دے۔ انسانوں کو اللہ جتنا علم دے انسان اتنا ہی لے سکتا ہے، باقی پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اس کی مثال دے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی چڑیا، چھوٹا پرندہ سمندر میں چونچ مارتا ہے، اس کی چونچ میں کتنا پانی آیا؟ 1-2 قطرہ پانی آیا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا علم اتنا ہی ہے جتنا پرندے کے چونچ میں، اور باقی سمندر کا علم یہ اللہ کے پاس ہے، اتنا علم ہے اللہ کے پاس۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، دنیا کے بڑے بڑے ماسٹر، دنیا کے بڑے بڑے انجینئر جو علم حاصل کر رہے ہیں، پورے انسانوں کا علم یہ قطرہ میں سے کچھ حصہ ہے، باقی سمندر اتنا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ علیم۔ جب علیم اللہ کا نام ہم پڑھتے ہیں یہ تصور ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اتنا علم اس کے پاس ہے، میں کیا ہوں؟ جاہل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یہ زمین و آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں، بالکل چھوٹے ہیں۔ تو اسی کرسی سے اس آیت کا نام رکھا گیا آیت الکرسی۔ تو اللہ کو کرسی ہے، اب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں وہ کرسی کتنی بڑی ہے، ہم کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وہ کرسی ہے اللہ کی، اللہ کے عرش کے اوپر ہے، وہ کیسی ہے، اس پر اللہ کیسے بیٹھا ہے، اس سلسلے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں، پوچھنے کی بھی اجازت نہیں، جیسے بتایا گیا ہے ویسے مان لینا ہے، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔
ولا یؤودہ حفظہما، زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، صرف اجازت دیتا اللہ ہو جا بولتا اللہ تعالیٰ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور آخری میں پھر اللہ کے دو نام، شروع میں اللہ کے دو نام الحی القیوم، اور آخری میں اللہ کے دو نام وَهُوَ الْعَلِيُّ، علی کے معنی بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس سے اونچا کوئی نہیں ہے، سب سے اوپر اللہ ہے۔ العظیم کے معنی ہے عظمت والا، بڑا ہے اللہ تعالیٰ، بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے، علی العظیم۔ حضرات یہ آیت الکرسی، اس میں آپ نے غور کیا، پوری اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رات بھر اس کی نگرانی کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے۔ کتنی بڑی بات، آپ سو رہے ہیں، فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کے پاس نگرانی کر رہا ہے آپ کی، کوئی جن نہیں آ سکتا، کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی سانپ بچھو نہیں آ سکتا، کیونکہ فرشتہ دیکھ رہا ہے آپ کو، کوئی چور آپ کو نقصان نہیں کر سکتا، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں کر سکتا۔ اس یقین کے ساتھ آپ پڑھ کے سو جائیے، رات بھر ایک فرشتہ آپ کے پاس نگرانی کر رہا ہے۔ اور فرشتہ ویسا نہیں جیسے ہمارا واچ مین اونگتے بیٹھتا ہے، فرشتہ ویسا نہیں، برابر جاگتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ اور ایک فضیلت دیکھیے، پیارے نبی نے فرمایا آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھو۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نا، جو اذکار یہاں لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ذکر یہ ہے آیت الکرسی پڑھو فرض نمازوں کے بعد۔ کیا فضیلت اس کی فضیلت ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے۔ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ آدمی جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ بنی ہے، موت آئے جنت میں جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے، صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں۔ کیا دلیل؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، گھر میں کھجوروں کا ڈھیر۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ کھجور کم ہو رہے ہیں، اور کون چراتا ہے یہ کھجور چور نظر نہیں آتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ روزانہ کھجور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں کھجوروں کا پہرا دیتے ہوئے بیٹھ گیا، نگرانی کر رہا تھا سوئے بغیر رات میں نے دیکھا رات میں کوئی چور ایک لڑکے کی شکل میں آیا اور وہ کھجور چرا رہا ہے۔ میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ کتے کے پیر کے جیسا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کتے کے پیر کے جیسے بال ہیں۔ میں نے کہا تو کون ہے، انسان ہے کہ جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو کیوں آتا ہے، میرے گھر کا سامان کیوں چراتا ہے؟ اس نے کہا تم صدقہ بہت کرتے ہو انسانوں میں، تو لہٰذا میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا تیری شر سے، تیری شرارت سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے بتا۔ تو اس جن نے، اس شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو، صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ، کوئی چور تمہارا سامان چرا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آیت الکرسی ہم کو شیطان سکھایا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح کا واقعہ مروی ہے، تو پیارے نبی کو یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو پیارے نبی نے فرمایا صدق وہو کذوب، شیطان ہے تو بڑا جھوٹا لیکن اس معاملے میں وہ سچی بات بولا ہے۔ تو صبح ایک بار پڑھ لو، شام ایک بار پڑھ لو، کوئی چور آپ کا سامان چرا نہیں سکتا۔
لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے گھروں میں جو سامان چرائے جاتے ہیں انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی چراتے ہیں۔ گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ہم فوراً کسی انسان پہ گمان کرنے لگتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ انسان بھی چراتے ہیں، لیکن ہر چیز انسانی چرانا کوئی ضروری نہیں، کبھی کبھی جنات بھی چراتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی غور کیا آپ نے کہ جنات نیک انسان کے گھر میں بھی آتے ہیں اور نیک انسان کے سامان بھی چرا سکتے ہیں۔ یہ تو صحابی رسول ہیں، ان کی نیکی کے بارے میں، متقی ہونے کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے؟ تو صحابی کے گھر میں وہ آ سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے گھر میں جنات بدرجہ اولا آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں مگر کیا بھی فائدہ نہیں، برے برے خواب پڑھتے ہیں، برابر نیند نہیں آتی۔ بھائی آیت الکرسی وظیفے کے طور پہ نہیں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کے اس کے عقیدے کے ساتھ پڑھیے، یقین کے ساتھ۔ آپ دلوں میں بتوں کو رکھ کے آیت الکرسی پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جاتے ہیں درگاہ کو، مزاروں کو، آیت الکرسی پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ شاعر نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل میں صنم اور بتوں کو چھپا کے غیر اللہ کی پرستش تو کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، یہ نماز تجھے کیا فائدہ دے گی؟ یہ آیت الکرسی تجھے کیا فائدہ دے گی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے دل کو پاک کریں اور اللہ پر یقین مضبوط کر کے ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے، آیت الکرسی کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کو آیت الکرسی یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے جو مقامات ہیں پابندی سے اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔